جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامین اوان۔ اور ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کے اوپر۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ امریکہ کے پاس جدید طیارے ہیں اور اس نے وہ طیارے کسی ملک کو آج تک سیل نہیں کیے۔ B-2 کے نام سے اس نے ان طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ B-2 کے نام سے یہ طیارے ہیں اور یہ بھاری بم، وزنی بم اٹھا کر دور تک لے جانے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی سلوشن ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا دوست ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ منافقت کر گیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ پیٹھ پہ وار کیا ہے اور اس نے 2 ہفتے کا ٹائم دے کر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ایران کے ساتھ دھوکہ کیا اور ایران کی اس نے پیٹھ پہ وار کیا اور مسالت کی باتیں کرتے کرتے اچانک 145 جہازوں سے ایران پر حملہ کیا۔ جی ناظرین، 145 لڑاکا طیارے ایران پر بمباری کر کے گئے۔ ذرا حساب لگائیں کتنی تباہی ہوئی ہوگی، کتنی جانیں شہید ہوئی ہوں گی، کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ یہ ازل سے یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں ان کو کبھی بھی دوست تسلیم نہیں کرنا۔ اگر ہم نے ان کو دوست تسلیم کیا تو یہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آج سے ہی، ابھی سے ہی ان کو دشمن تصور کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، B-2 بمبار طیاروں نے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور یہ اقوام متحدہ سویا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے سیکرٹری جنرل بارہا دفعہ کے ٹی وی پہ بیچارے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، جنگ بندی کی مطالبات کر رہے ہیں، ان کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہے حال۔ اب سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایران میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، جب فلسطین پہ ظلم ہو رہا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ جنگ دوسرے ممالک تک جائے گی۔ اگر اس وقت تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر فلسطین کا دفاع کرتے تو آج یہ جنگ ایران پہ مسلط نہ ہوتی۔ یہ عراق کی طرف بھی جائے گی جنگ، یہ سعودی عرب کی طرف بھی جائے گی، یہ پاکستان کی طرف بھی آئے گی۔ ناظرین، یہ میں حیرت انگیز بات آپ کو بتا دوں کہ دشمن کا اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایران کی جوہری تنصیبات ہم نے ختم کروا دیں تو اس کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ آج اگر پاکستان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے آپ کو نہ منوایا تو آنے والا وقت یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے افسران ہیں، جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ پوری دنیا پہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ، یہود و نصارہ کے علاوہ کسی کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کے پاس اگر ایٹم بم ہونا چاہیے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لہذا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر گیا۔ اس نے خفیہ مقامات پر جا کر بے شمار بمباری کی اور اپنی جیت کا جشن منایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا ٹائم دے کر ایران کے ساتھ منافقت کی۔ ہمارے سپہ سالار کو بھی یہی کہا گیا کہ جی 2 ہفتے کا ٹائم ہے، اس کے اندر اندر ایران فیصلہ کر لے اور ایران جوہری تنصیبات سے دستبردار ہو جائے، ہم جنگ بندی کر دیں گے۔ اب تو ناظرین یہ جنگ بندی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ جنگ دوسرے ملکوں تک پھیلے گی، جس کا خدشہ تھا، اور اب اس وقت ایران بھی ضد میں آ گیا ہے اور وہ بھی برابر کا مقابلہ تو کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل، آپ سمجھ لیں کہ آدھی دنیا ایک طرف ہے اور ایک چھوٹا سا ملک ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اکٹھے ہو جائیں گے
تو یہ جنگ بھی ہم جیت جائیں گے، اور آنے والے جو سخت ترین دن مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ پاکستان کی جوہری تنصیبات بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ جس طرح اسرائیل کو استعمال کیا جا رہا ہے نا ناظرین، اسی طرح کل کو انڈیا کو استعمال کیا جائے گا۔ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ امریکہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ ہم آئی لو پاکستان، پاکستان بہت اچھا ہے، پاکستان کے لوگ بڑے اچھے ہیں، مجھے پاکستانیوں سے پیار ہے۔ انتہائی جھوٹا شخص ہے یہ منافق آدمی ہے۔ اس نے الیکشن لڑ کے لوگوں کو جھوٹ بول کے اقتدار حاصل کیا۔ اس نے کہا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، عمران خان کو چھڑوائیں گے۔ وہاں کے رہنے والے پاکستانیوں نے سب نے اس کو ووٹ دیا۔ پاکستانیوں کی وجہ سے باقی جو لوگ مڈل ایسٹ سے گئے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سب نے اس کو ووٹ دیا کہ یہ بندہ امن پسند ہے، یہ پوری دنیا میں جنگیں بند کرا دے گا۔ لیکن اس نے تو پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں کھڑا کر دیا لا کے۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ اپنا ملک بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک بھی خطرے میں آ گیا ہے۔ ہمارے سپہ سالار کو اعتماد میں لے کر رات کی تاریکی میں اتنا بڑا حملہ کر دیا گیا، یہ منافقت ہے۔ اب ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا، جس طرح چائنا، رشیا، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، اسی طرح ایران، عراق، شام، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو وہ ایک ایک کو چن چن کے مارے گا۔ اس نے عراق کو برباد کیا، اس نے شام کو برباد کیا، اس نے ایران کو برباد کیا۔ کیا وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا؟ وہ ہماری سٹرینتھ کو توڑنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جائیں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اپنا سارا اسلحہ ایران کو دیں۔ آپ کے پاس جو کچھ جنگ لڑنے کے لیے جتنے معاملات ہیں سب کو بروئے کار لائیں، سارا اسلحہ ایران کے سپرد کریں، جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کریں۔ اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے حکمت عملی کا اعلان کریں۔ کھلم کھلا امریکہ، اسرائیل کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارے حکمران بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، سوائے ایک دو سیاستدانوں کے کھلم کھلا بیان نہیں آئے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آگ بھڑکی ہے نا مڈل ایسٹ میں، گلف میں، یہ آگ مڈل ایسٹ میں آئے گی، یہ مڈل ایسٹ کی طرف آ رہی ہے۔ یہ تیسری جنگ عظیم نظر آ رہی ہے ناظرین۔ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا بنے گا؟ پوری دنیا جب جنگ کی لپیٹ میں ہوگی تو پھر یہ قیامت کی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں پہلے ہی۔ 28 نشانیاں بتائی گئی تھی، میرا خیال ہے آج تک 28 کی 28 پوری ہو گئی ہیں۔ کہ امریکہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ایران میں رجیم چینج کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے، وہ اپنے ہم نوالا ہم پیالہ لوگوں کو حکومت میں لانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اپنے من پسند لوگوں کو اقتدار دلوا دیا تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر تو وہ ایران کا سارا وہ ایٹم بم، جوہری تنصیبات، ہر چیز اٹھا کے وہ لے جائے گا۔ اس پہ بھی ایران نے مکمل سٹینڈ لیا ہے کہ رجیم چینج نہیں ہونے دیں گے۔ رجیم چینج ایران کو کمزور کرنے کے لیے ایک نئی پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ 2 4 5 دن ایران اور جنگ لڑ سکتا ہے، اس کے بعد مجبوراً اس کو ایٹم بم پھینکنا پڑے گا، کیونکہ ایٹم بم انہوں نے ضائع کر دینا ہے۔ جس طرح سے امریکہ نے انوالومنٹ کی ہے، امریکہ حملے کر رہا ہے، امریکہ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس ایران کی جوہری تنصیبات کو وہ صفر کر دے، زیرو کر دے۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایران اپنا آخری پتہ کھیلے گا اور وہ
अगर एटम बम गिरा देता है इसराइल पे, नाजरीन पूरा जीसीसी कंट्री जल कर राख हो जाएगा। वो आखिरी हल है कि जब उसको कुछ नज़र ना आया तो पंजाबी की एक मिसाल है कि बांदरी दे पैर सड़े सी, उन्हें अपने बच्चे पैरों थले लैके मार दिते सी। तो मुझे ये लग रहा है कि अब जब बांदरी के पाँव जलेंगे तो फिर वो अपना तो सब कुछ जा ही रहा है, फिर वो इनका भी कुछ नहीं छोड़ेगा। तो इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है कि फौरी तौर पे आलम इक़वाम को ये जंग रुकवानी चाहिए, जंग का ख़ात्मा होना चाहिए। अगर जंग ना रुकी तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इससे खित्ते में वो तबाही आएगी कि फिर दुनिया का कोई ताकतवर इंसान, कोई साइंसदान ये नुकसान पूरा नहीं कर सकेगा। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हमने ईरान और इसराइल पे जो गुफ्तगू की है इसमें कोई गलती, कोताही, कोई मशवरा आप देना चाहें तो हम आपके उस मशवरे का एहतराम करेंगे। अगले प्रोग्राम में हम उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।